قال الله تعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم ميم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون۔ معزز حاضرین، بزرگان محترم، نوجوان دوستوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے خطبہ جمعہ میں یوم عاشوراء یعنی محرم کی 10ویں تاریخ کو یوم عاشوراء کہتے ہیں، اس سے حاصل ہونے والے اسباق پر انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے گفتگو کریں گے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ قصص کی ایک آیت پڑھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے طاسیم میم۔ یہ جب بھی قرآن کے شروع میں آتا ہے اس کو کہتے ہیں حروف مقطعات، اس کا معنی اور مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ اس کے بعد فرماتا ہے تلک آیات الکتاب المبین، اللہ نے کہا کہ یہ واضح کتاب کی آیتیں ہیں۔ اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ نے نتلو علیک من نبأ موسیٰ و فرعون، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو قصہ سناتے ہیں۔ کس کا؟ موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا، بالحق سچائی کے ساتھ۔ کن لوگوں کے لیے؟ لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ معزز حاضرین، پورے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 25 انبیاء کا تذکرہ فرمایا۔ ایک جگہ سورہ انبیاء میں ہے، سورۃ الانعام میں ہے وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ کے رکوع میں دیکھیں گے آپ، ایک ہی جگہ 18 نبیوں کا تذکرہ فرمایا۔ وہاں فرمایا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي، اے اللہ کے نبی یہ 18 نبی جیسے توحید کی طرف بلاتے رہے، شرک سے جو ہے روکتے رہے، آپ انہی کے نقش قدم پر چل کر آپ بھی اپنی دعوت کا کام کیجئے۔ اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کئی نبیوں کا تذکرہ فرماتا ہے۔ یاد رکھیے پورے قرآن میں جیسے 25 نبیوں کا تذکرہ ہوا، انہی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کون ہیں؟ ان کا تعارف کرنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، اولو العزم پیغمبروں میں سے تھے، بڑے صبر کرنے والے، بڑے شکر کرنے والے، دعوت کی راہ میں انہوں نے بڑی مشقتوں کو جو ہے برداشت کیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہیں اصلاح کرنے گئے تو سامنے والا زیادہ ستائے تو ہم فوراً جو ہے مایوس ہو جاتے ہیں، مگر ماشاءاللہ موسیٰ علیہ السلام کیسے تھے؟ کتنا ستایا بنی اسرائیل نے، پھر بھی الحمدللہ صبر کرتے رہے۔ یہی بات تو تھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی موسیٰ کو یاد کرتے۔ اللہ کے نبی فرماتے اللہ رحم کرے موسیٰ میرے بھائی موسیٰ پر، بڑے ستائے گئے اللہ کے راستے میں، مگر جتنا مجھے ستایا کسی اور کو نہیں ستایا گیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے جو ہے مکمل طور پر امت کو حوصلہ دیتے تھے۔ ان کا تذکرہ قرآن میں کئی جگہ ہوا۔ میں آپ کو اگر بتاؤں سورۃ البقرہ سے حضرت موسیٰ کا تذکرہ شروع ہوتا ہے۔ 30ویں پارے میں آپ دیکھیے صحف ابراہیم و موسیٰ، سورہ اعلیٰ ہم جو پڑھتے نا وہاں تک تذکرہ ہے، آپ دیکھتے جائیے۔ آپ شروع ہوتا سورہ بقرہ سے، ختم ہوتا سورہ اعلیٰ میں۔ پورے قرآن میں حضرت موسیٰ کا تذکرہ کتنے مرتبہ آیا؟ جب میں نے اس کے بارے میں تحقیق کی تو مجھے 2 قول ملے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 130 مرتبہ حضرت موسیٰ کا پورے قرآن میں تذکرہ ہوا ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں 130 پر ایک مرتبہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ اولو العزم پیغمبر حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام کا تذکرہ فرما۔ سوال یہ آتا ہے اللہ تعالیٰ نے تو نبی کا تذکرہ فرمایا، ابراہیم کا تذکرہ فرمایا، اس قدر قرآن میں موسیٰ کا تذکرہ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ مشہور عالم دین عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ زیادہ فرمایا نا، اس کی 4 وجوہات ہیں۔ جب بھی موسیٰ کا تذکرہ پڑھتے اس بات کو یاد رکھیے۔ پہلی بات تو یہ ہے دونوں کی حالتیں ملتی جلتی ہیں۔ موسیٰ کی جو حالت تھی بنی اسرائیل کے ساتھ، رسول اللہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امت سے ایسے ہی کرنا پڑا۔ اگر آپ دلیل پوچھیں میں آپ سے کہہ سکتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے، جب 50 نمازوں کا تحفہ لے کر نیچے آئے، 6 آسمان میں حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی، کہا اے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے کیا دیا ہے؟ تو کہا 50 نمازوں کا تحفہ دیا ہے۔ اس موقع پر موسیٰ نے کیا کہا؟ جاؤ اپنے رب کے پاس، اللہ تعالیٰ نے میری امت بھی 50 نمازوں کو فرض کیا تھا مگر میری امت کرنا چاہیے۔ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمال درجے کی عقل پانے کے باوجود، سید المرسلین خاتم الانبیاء ہونے کے باوجود اپنے سے پہلے نبیوں کے تجربے سے کیسا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی موسیٰ کی بات سن کر اللہ کے دربار میں اپنی امت کی خاطر 9 مرتبہ جاتے ہیں، 9 5 45، اللہ اکبر، 45 نمازیں معاف ہو گئیں، 5 نمازیں تھیں۔
اس وقت جو ہے حضرت موسیٰ نے پوچھا کیا ہے تو کہا 5 نمازیں، کہا اتنا بھی تمہاری امت پڑھ نہیں پائے گی، یہ موسیٰ کا تجربہ تھا۔ تو حضرت اللہ کی نبی نے موسیٰ سے کہا بار بار اپنے رب کے دربار میں جاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ تو اس پر کس کا احسان؟ اللہ کا احسان سب سے بڑا، دوسرا احسان نبی کا، اور تیسرا احسان حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ یہ 5 نمازات امت کا یہ حال ہے، اگر 50 نمازیں فرض ہوتے تو کیا نہیں کرتے ہم۔ دوسری بات، دونوں کی شریعتیں دیکھیں ملتی جلتی ہیں۔ دیکھیے موسیٰ نے روزہ رکھا، رسول اللہ نے روزہ رکھا۔ تیسری حالت یہ ہے، بعض علماء سعدی کہتے ہیں دونوں کی نبوت بھی جو ہے بڑی بڑی تھی، اور تیسرا یہ ہے دونوں کے ماننے والے بھی زیادہ تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت بنی اسرائیل کو جو ہے اپنے وقت کی افضل ترین قوم بنایا، من و سلوہ اترا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایسے چیزیں دی۔ اللہ تو فرماتا ہے وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، یہی تو تھا، دونوں کے ماننے والے زیادہ تھے۔ اس کی 2 دلیلیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک روایت ہے کتاب التوحید میں، محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا، زیادہ لوگ ہیں، کالا ہے، اسے کہا گیا سواد اعظم، بولے تو زیادہ لوگ۔ اللہ کے نبی خواب میں دیکھ کر بولے یہ میری امت ہے، کہا گیا اے محمد یہ تمہاری امت نہیں، یہ موسیٰ کی امت ہے۔ پھر رسول اللہ کو دکھایا گیا، اس سے کیا معلوم ہوتا؟ حضرت موسیٰ کی امت اپنے زمانے میں زیادہ ماننے والی تھی، مگر اللہ کے نبی نے اپنی امت کی خوبی بیان کرتے ہوئے کہا انی اکثرہم تابعا یوم القیامہ، قیامت تک میرے ماننے والے زیادہ پیدا ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر! یہ موسیٰ علیہ السلام کی عظمت دیکھو، کیسے وہ امت محمدیہ کو رش کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ جب چھٹے آسمان میں گزر رہے تھے نا، روایتوں میں آتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی، موسیٰ علیہ السلام رونے لگے۔ رونے کی وجہ کیا تھی؟ کہنے لگے اللہ نے میرے بعد ایک نبی کو بھیجا ہے جس کے ماننے والے میرے سے زیادہ ہو جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ فضیلت چھینی، مگر جس کے پاس گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام رو پڑے۔ معزز حاضرین، اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ موسیٰ کی شریعت میں، موسیٰ کی حالت میں اللہ کی نبی کی حالت ملتے جلتی تھی۔ اب میں آپ کے سامنے قرآن کی وہ صورتوں کے نام پیش کرنے جا رہا ہوں جس میں آپ کو جو ہے حضرت موسیٰ کا قصہ ملے گا۔ کہاں کہاں ہے دیکھیے، یہ تو ہے سورۃ البقرہ میں، دوسرا ہے سورۃ الاعراف، تیسرا ہے سورۃ طٰہٰ، چوتھا ہے سورۃ نمل، اس کے بعد ہے سورۃ الشعراء، اس کے بعد ہے قصص۔ یہ وہ صورتوں کے نام ہیں جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہوا ہے۔ اب آئیے میں آپ کے سامنے حضرت موسیٰ کے بچپن کا تذکرہ کرتے آگے بڑھتا ہوں۔ قرآن کریم میں جن نبیوں کے بچپن کا تذکرہ ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس میں ہیں۔ لہٰذا مصر میں اعلان ہوا جو یہ بچہ پیدا ہو قتل کر دیا جائے۔ موسیٰ اسی سال پیدا ہوئے۔ ہوا کیا؟ ہمارے پاس اگر بچے کو بخار آ جائے تو ماں باپ رات بھر سرانے بیٹھ کر روتے رہتے ہیں، کدھر ایڈمٹ کر دیے، پریشان، لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں۔ موسیٰ کی ماں کا کیا حال ہوگا؟ دودھ پیتے بچے کو سمندر کی موجوں کے حوالے کرنا کوئی معمولی نہیں تھا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے موسیٰ کی ماں کو الہام کیا۔ اب نام کیا تھا اس کو چھوڑ دیجئے، نام کے پیچھے نہیں پڑھنا کبھی بھی، کردار اور عبرت کے پیچھے پڑھنا چاہیے۔ ہم نے موسیٰ کی ماں کو الہام کیا دودھ پلاؤ اپنے بچے کو اپنے گود میں رکھ کر۔ اگر تمہیں اپنے بچے کے بارے میں ڈر ہو تو کیا کرو؟ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تابوت میں رکھ کر سمندروں کے حوالے کرو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر ہم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ سمندر کے پاس گئے، ہمارے چپل اگر مان لے چلے گئے ڈر ہوتے، ذرا چلے تو ڈر ہوتا، کیسا موسیٰ کی ماں کا دل کا حال ہوا ہوگا؟ کیا کیا؟ صندوق میں رکھ کر سمندروں کے حوالے کر دیا۔ کہتا ہے اللہ تعالیٰ فَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے موسیٰ کی ماں کا دل کانپنے لگا۔ اللہ نے کیا توجہ دلائی؟ کہا لا تخافی، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹینشن لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے، کیسا؟ اس وعدے پر پکا یقین تھا۔ موسیٰ کی ماں کو کہا اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، ایک وقت وہ آئے گا انشاءاللہ اس بچے کو تمہارے حوالے کریں۔ اور دیکھو وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، انشاءاللہ ہم نبیوں میں سے بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جب نبیوں کی تربیت کرتا ہے تو بڑے غیبی انتظامات ہوتے ہیں۔ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تابوت میں ڈالا گیا، وہ سمندر وہ جو ہے ندی کے حوالے ہو گئے۔ وہ جب تابوت حضرت موسیٰ کا جب فرعون کے محل کے پاس آیا تو دیکھنے میں کیسا نظر ہوتی ہے، دیکھو جیسے ہی وہ تابوت آیا فرعون کے بازو حضرت آسیہ بنت مزاحم رضی اللہ عنہ کو علیہ السلام کا ہو کھڑی تھیں۔ کیا کہا؟ قرۃ عین لی ولک، یہ بچہ ہے نا میرے اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اس سے پہلے یہ بات بھی سمجھ لیجئے، فرعون تو حکومت تو کرتا تھا مگر لا ولد تھا۔ اللہ اسے بتایا
کہ اولاد دینا بھی میرے ہی ہاتھ میں، تم اولاد پیدا نہیں کر سکتے. کیا کہا آسیہ نے؟ دیکھو نظر میں کیسی جو ہے ماشاءاللہ جو ہے کیا ہوتی ہے، فرق ہوتا ہے. کہا میرے لیے تمہارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. کیا مطلب ہے آنکھوں کی ٹھنڈک کا؟ مطلب یہ ہے آسیہ نے بھانپ لیا تھا اسی بچے کے رب پر میں ایمان لیا ہوں گی. اللہ اکبر، بہت بڑی بات ہی ہے. کہا لا تقتلوا، اس کو قتل مت کرو. یہ الفاظ دیکھو، عسیٰ ان ینفعنا، یہ بچہ ہمیں فائدہ دے گا. اللہ تعالیٰ کیسے موسیٰ علیہ السلام کی تربیت فرماتا ہے. جس فرعون کے پاس جانا تھا اسی فرعون کے دربار میں یہ پلتا ہے بچہ. آگے چل کر یہی بچہ کیا کرتا ہے، وہ مکمل طور پر جو ہے خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعون کے جو ہے کیا ہے مطلب اس سے مکمل طور پر کھیلتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تربیت کیسے ہو، دیکھو وحرمنا علیہ المراضع، تمام عورتوں کو لایا گیا مگر تمام عورتوں کے دودھ کو ہم نے حضرت موسیٰ پر جو ہے حرام کر دیا تھا. ادھر حضرت موسیٰ اکیلے دودھ پئیں گے، تڑپتے ہیں. بہن نکلتی ہے، بھائی کی کتنی فکر ہے. دیکھو آج بھی دیکھتے ہیں بہن بھائی کا رشتہ اتنا اچھا نہیں ہے. وہاں دیکھو بھائی گیا پیچھے سے گئی، جاننے بولنے لگی هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ وہم لہ ناصحون، مجھے گھر معلوم ہے، اس گھر میں خیر خواہ عورت رہتی ہے. وہ کون؟ حضرت موسیٰ کی ماں. جیسے حضرت موسیٰ کی ماں آتی ہے، اللہ اکبر، یہ دودھ پینے لگتے ہیں. میں کیا بولوں آپ کے سامنے، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں جو ہے مکمل طور پر پلے بڑے. واقعہ وقت کم ہے میرے پاس، میں کہہ سکتا ہوں فرعون کے دربار میں جو ہے جانے کے لیے اپائنٹمنٹ مانگتے موسیٰ علیہ السلام. انہیں خدائی کا دعویٰ کرنے والا دیتا چ نہیں، لیکن جب ملا تو پوری تیاری کے ساتھ گیا. اللہ نے یہ بھی کہا اے موسیٰ و ہارون، جب تم فرعون کے دربار میں جاؤ تو دو باتوں کی نصیحت کرا. کیا کہا؟ ہم دعا پڑھتے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اے اللہ میرے سینے کو کھول دے. ایک جگہ سورہ شعراء میں فرماتا ہے اے اللہ مجھے ڈر ہے، میرا زبان نہیں چل رہی ہے، میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے، اس لیے کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعون سے مجھے ڈر ہو رہا ہے. وہ فرماتا ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اے اللہ میرے معاملے کو آسان کر. میں معمولی بادشاہ کے سامنے نہیں جا رہا ہوں، میں تیرے خدا کی الوہیت کا الوہیت کو پیش کرنے اس کے سامنے جا رہا ہوں. کیا کہتا ہے ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، اے اللہ میرے زبان کی جو ہے گھانٹے اس کو کھول دے. لوگ کیا سمجھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام بچپن میں انگر اٹھا کے منہ میں ڈل لے سمجھتے، حالانکہ وہ بات نہیں تھی. وہ کہیں مفسر میں دیکھ لیجیے آپ، اللہ تعالیٰ نے آدم سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نبیوں کو بھیجا، کسی نبی کے اندر الحمدللہ کوئی عیب نہیں تھا. کسی نبی کو اندھا لنگڑا لولا لکنت والا نہیں پائیں گے. وہ کیا بولتے ہیں اللہ میرے زبان میں جو گھانٹیاں ہیں اس کو کھول دے. لیکن موسیٰ علیہ السلام بولتے ہیں دیکھو چھوٹے بھائی کی صلاحیت کا اعتراف کیا، ساتھ میں ہارون کو بھیجے تو اچھا رہتا، اس لیے کہ ان کی زبان بڑی فصیح ہے. جاتے ہیں دونوں دعا کرتے ہوئے یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک جگہ اسی میں آگے ولا تنیا فی ذکری، اے ہارون و موسیٰ جاتے ہوئے میرا ذکر ضرور کرنا. یہ کیا ہے؟ فرعون کے دربار میں جاتے ہوئے ذکر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ علماء نے اس کے دو جواب دیے. ذکر کرنے سے الحمدللہ تمہارا ڈر دور ہوگا. یہ بات بھی یاد رکھیں آپ، جب بھی ڈر ہوتا نا کیا پڑھنا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. جب بھی ڈر ہوتا کیا پڑھنا؟ لا الہ الا اللہ. یہی بات تو تھی حضرت موسیٰ کو آگ میں ڈالا، حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تو کیا کہا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. حضرت موسیٰ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گئے، ڈر نکلا. دوسری طاقت کیا تھی؟ روحانی طاقت ہے. ذکر میں روحانی طاقت ہے، اسی روحانی طاقت سے آج امت مسلمہ محروم ہے. گئے پورے قرآن میں دیکھو جہاں کہیں موسیٰ اور فرعون کی گفتگو کا تذکرہ ہے، فرعون دبانے کی کوشش کرتا مگر حضرت موسیٰ ابھرتے جاتے. کہاں تو بھی لگو دبانے کی کوشش کرتا مگر حضرت موسیٰ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے دعا کرتے ہوئے گئے، ہر مکمل طور پر جو ہے کامیاب رہے. فرعون کیا تھا؟ ظالم و جابر بادشاہ، خدائی کا دعویٰ کرنے والا. بالآخر یہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10ویں محرم کو ڈبو کر ہلاک کر دیا. یہ عاشوراء جو بولتے محرم کی 10ویں تاریخ کو کہتے ہیں. قرآن میں آپ دیکھیں فرعون کی ہلاکت کا تذکرہ بھی کئی جگہ آیا. میں آپ کو سورۃ الانعام بتاتا ہوں. سب سے پہلے تو کہا وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اے بنی اسرائیل اللہ کا شکر ادا کرو، ہم نے تم کو فرعون کے جو ہے شکنجے سے نکالا. اور ایک جگہ کہتا ہے تمہاری خاطر ہم نے سمندر میں راستے بنائے. کبھی فرماتا ہے دیکھو کیسا حال ہوتا ہے. یہ فرعون ایسا تھا نا، بہت بڑا بدترین تھا. میں سمجھتا ہوں ایسا شخص اس سے پہلے پیدا ہوا بھی نہیں اور آخرت تک بھی پیدا نہیں ہوگا. جب ڈوبنے لگا اس وقت بھی اپنا تکبر نہیں چھوڑتا. کیا کہتا ہے؟ میں اللہ پر ڈائریکٹ ایمان لا تو نہیں بولتا، ایسا بولتا بنی اسرائیل جس پر ایمان لا اس پر ایمان لا تو بولتا. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ جس سمندر میں بنی اسرائیل آرام سے چل کر چلے گئے اسی پانی میں ڈبو کر مارا.
مجھے اس وقت سعودی عرب کے مشہور عالم دین ابن عثیمین رحمہ اللہ کی بات یاد آتی ہے. بڑے بڑے علماء بڑی بڑی باتیں لکھ کر چلے گئے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. بولتے تھے جب فرعون اپنے محل کے بارے میں کھڑے ہو کر بولتا ہذہ الانہار تجری من تحتی, یہ پانی جو بہ رہا میرا, یہ ابن عثیمین کہتے ہیں جس پانی کو اپنا بولا اسی پانی میں ڈبو کر مارا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بڑی بہترین ہوتی ہیں. سورہ یونس میں دیکھو آپ, جب ڈبو کر مارا, جب جیسے ہی آگے ذکر کریں گے ہم, جیسے ہی ڈوب رہا تھا اس وقت بھی اپنا تکبر نہیں چھوڑا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا, جبرائیل جب فرعون ڈوبویا نا اس وقت میں کیوں آئے, تم کیوں آئے؟ جبرائیل نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کیوں آیا بولے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ میں فرعون کے منہ میں مٹی گھسیڑوں, کہیں اللہ کی رحمت غالب آ کر وہ توبہ نہ کر لے. اللہ اکبر. بڑی خطرناک راؤنڈ کھڑے ہو جاتے ہیں ان آیتوں کو پڑھنے سے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرعون کا ذکر کرنے کے بعد وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِ الْغَافِلُونَ, مگر فرعون کے قصے سے کئی لوگ غافل ہیں. لیکن لوگ افسوس ہوتا ہے, لوگ کیا بولتے ہیں فرعون آج تک موجود ہے, پتہ نہیں کوسا فرعون ہے, کس کو مسالہ لگا کر لا کر ایجپٹ کے وہ مطلب اس میں رحل میں رکھ لیے ہیں. اللہ تو فرماتا ہے کہ فرعون کو ہم نے ہلاک کر دیا. لیکن کیا تھا, اب جیسے چھوٹے بچوں کو ہم ڈراتے ہیں تو سامنے تو زیادہ ڈر جاتے ہو. فرعون سے بہت ڈرتے تھے بنی اسرائیل. جب وہ ڈوب کر مرا تو بولے نہیں مریا نہیں, زندہ ہے انہیں. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا سمندر کو لاش لا کے باہر ڈالے. جب جا کے سامنے سے جو ہے بنی اسرائیل نے دیکھا تو کہا مر گئے. اللہ یہی فرماتا ہے فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً. اور اللہ اکبر, موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ مصر سے نکلنے کا حکم دیتا ہے. وہ سفر بھی رات میں شروع ہوتا ہے. تو کئی جگہ آیا ان نسری بعبادی لیلاً, رات میں نکلو. رات میں سفر کرنے سے کیا ہوتا ہے, ایک تو دشمنوں سے بچ جاتے, دوسرا یہ کہ رات میں سفر آسان ہو جاتا ہے. جیسے ہی گئے اللہ اکبر, چھوٹی سی لکڑی کیا کام رہی ہوگی. اللہ فرماتا ہے ڈرو مت اے موسیٰ, تم ہی سر بلند رہو گے. یہ چھوٹی سی لاٹھی تھی, سمندر کے وہ مطلب کشادگی کے سامنے وہ کیا معنی رکھتی ہے, مگر اللہ نے اس کے اندر معجزہ رکھا. اللہ نے فرمایا اے موسیٰ مارو. اللہ اکبر, موسیٰ نے وہ لاٹھی ماری. کہاں کام آئی وہ لاٹھی موسیٰ علیہ السلام کو؟ جیسے ہی ماری تو ماشاءاللہ راستے بنے. کتنے راستے بنے؟ اللہ فرماتا ہے فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ, 12 بنی اسرائیل کے قبیلوں کو 12 راستے. اب دیکھتے ہم برج بن جاتے گر جاتا, مگر وہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا برج تھا, وہ اس میں گئے آرام سے چلتے ہوئے گئے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی دیکھا فرعون کا کب ڈبونا, اگر جاتے ہی ڈبوتے تو خراب ہوتا, بیچ میں ڈبونا اسے. اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمتیں ہوتی ہیں. اس کے بعد کیا ہوا, پلٹ کے دیکھے تو ڈر آیا. اللہ فرماتا ہے قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون, پیچھے فرعون آ رہا ہے, پیچھے آ رہا ہے. حضرت موسیٰ کا ایمان دیکھو کیسے اب ابن اسرائیل کو ماشاءاللہ تسلی دیتے ہیں. کہتے ہیں ان معی ربی سیہدین, میرا رب میرے ساتھ ہے, وہ مجھے ہدایت دے گا. یہی ایمان پیدا کرنے کا دن ہے جو ہے 10 محرم. اللہ فرماتا ہے وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً, اس میں نشانی ہے, مگر اکثر لوگ جو ہے ایمان نہیں رکھتے. اللہ کئی جگہ فرعون کے ڈبوئے جانے کا تذکرہ فرماتا ہے. کہتا ہے ایک جگہ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ, ہم نے اس کو سمندر میں ڈبویا. ایک جگہ کہا فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ, فرعون کے اس کو لاؤ لشکر کے ساتھ ڈبو دیا. اور سورہ زاریات میں بھی اس کے ڈبوئے جانے کی مکمل طور پر جو ہے تاریخ ہے. صحیح بات ہے, فرعون ڈوب کر مرا, اللہ تعالیٰ کو بہت سکون ملا. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں خدائی کا دعویٰ کرنے والا ایک خدا تھا, اللہ تعالیٰ اس کو ڈبوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار کرتا ہے. اسی لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احادیث میں اس 10ویں محرم کو کیسے کیسے الفاظ بیان کرتے ہیں. دیکھو ایک جگہ سورہ بنی اسرائیل سورہ یونس میں کہتا ہے عاشورے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فَالْيَوْمَ, یہاں علامہ قرطبی کہتے ہیں کہ یہاں مراد عاشورے کا دن ہے. یہاں دیکھو ایک تاریخ حدیث میں آیا ھذا یوم عظیم, یہ بڑا تاریخی دن ہے. اور ایک جگہ کہا ھذا یوم صالح, یہ بڑا بہترین دن ہے. یہ دن ایسے تھا یہود بھی اس کی تعظیم کرتے تھے, نصارہ بھی اس کی تعظیم کرتے تھے, بلکہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کفار مکہ بھی روزہ رکھتے تھے. پرسوں دیکھے ہوں گے آپ
10ویں تاریخ کو محرم کا غلاف بدلا گیا. اب لوگ سوچے کہاں سے آیا یہ اصل میں پہلے ہوتا تھا. یہ جیسا کہ بخاری کی روایت آتی ہے مسلم وغیرہ میں, اسی دن وہ کعبۃ اللہ کا غلاف بھی بدلا کرتے تھے, روزہ بھی رکھتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے یہودیوں کو دیکھا, کیا روزہ رکھتے ہو؟ یہودیوں نے کہا یہ وہ دن ہے جس دن اللہ نے حضرت موسیٰ کو اور ان کے ماننے والوں کو کیا دی تھی؟ مکمل طور پر نجات دی تھی. اللہ نے فرعون کو اور اس کے لاؤ لشکر کو جو ڈبو کر دیا گیا تھا, اللہ کے نبی نے اس موقع پر فرمایا اے یہودیو تم کیا موسیٰ کی اتباع کرو گے؟ تم سے زیادہ موسیٰ کی اتباع کرنا کا ہم رکھتے ہیں. اللہ کے نبی نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم دیا, بلکہ روایتوں میں آتا ہے آپ نے فرمایا یہودیوں کی مخالفت بھی کرنا چاہیے. آپ نے کہا, ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اگر میں 90 سال زندہ رہا تو روزہ رکھوں گا, مگر اس دن کو پانے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہو گئے. ابن القیم رحمہ اللہ, ابن رجب اور دیگر علماء کہتے ہیں کہ عاشور کے روزے کے 3 کیٹیگری ہوتے ہیں. پہلا مرتبہ یہ ہے کہ پہلا رتبہ یہ ہے کہ آپ اکیلے 10 محرم کا روزہ رکھیں. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا 10ویں تاریخ کا اکیلا روزہ رکھنا کوئی بات نہیں. اگر آپ کو روزہ رکھنا ہے تو 10ویں تاریخ کا روزہ رکھو. اگر آپ مخالفت کرنا چاہتے ہیں تو 9-10 کا رکھو. اگر آپ 9-10 کو نہیں رکھ سکے تو 10-11 کو رکھو. مگر اس بارے میں جو روایت آتی ہے کہ ایک دن پہلے ایک دن کے بعد روزہ رکھنا, یہ روایت ضعیف ہے. لیکن چونکہ مخالفت کرنا ہے وہ بعد میں بھی ہو سکتی ہے, پہلے بھی ہو سکتی ہے. سعودی عرب کے مشہور عالم دین سعد بن طلق الخصلان حفظہ اللہ کہتے ہیں یہودیوں کی مخالفت مقصود ہے نا, اس روزے کی فضیلت یہ ہے کہ گزرے ہوئے سال کے ایک سال کے چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں, لہذا اس کا اہتمام کرنا چاہیے. مجھے اس وقت وہ بات بھی یاد آتی ہے, اسلاف سفر میں ہو تو بھی روزہ نہیں چھوڑتے تھے. 3 نام ذکر کیے ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ نے, ایک ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس, دوسرے ہیں ابو اسحاق اور تیسرے ہیں محمد بن شہاب الزہری رحمہ اللہ. ان سے بولتے رمضان کے روزے جب سفر میں گئے تو چھوڑنے کی اجازت ہے نا, آپ کیوں نفل روزہ رکھ لیتے؟ تو دیکھو حرص کیسی ہے 10ویں تاریخ کو روزہ رکھنے کی. بولتے بات اصل میں یہ ہے 10ویں جو ہے رمضان کے روزوں کی قضا ہے, مگر اس کی قضا نہیں ہے, اس لیے ہم اس ثواب کو پانے کے لیے روزہ رکھ لیتے ہیں. معزز حاضرین یاد رکھیے 10ویں محرم کو جو روزہ رکھتے اس کا تعلق شہادت حسین سے ہرگز نہیں ہے. یہ بات ہمیشہ مرتے دم تک اپنے دامن سے باندھ کر رکھو. شہادت حسین کا جو واقعہ ہے اللہ کے نبی کے انتقال کے 50 سال بعد پیش آیا ہے, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ کے نبی سے ہزاروں سال پہلے دنیا میں آئے, لہٰذا عاشورے کا تعلق جو ہے حضرت موسیٰ کی شریعت سے ہے. اور یہ بات بھی مجھے آپ کے سامنے بیان کرنا چاہیے, موسیٰ کی شریعت سے تعلق ہے اس روزے کا, اسی لیے اس کے 1 سال گناہ معاف ہوتے ہیں, مگر عرفے کا روزہ رکھنے سے ماشاءاللہ 2 سال گناہ معاف ہوتے ہیں. علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا عرفے کا روزے کا تعلق رسول اللہ کی شریعت سے ہے, یہ رسول اللہ کی شریعت کی برکت کی وجہ سے عرفے کا روزہ عاشورے کے روزے سے بھی افضل ہے. معزز حاضرین آپ کے سامنے اب عاشورے کا کیا پیغام ہے وہ بیان کرتے ہیں. جب بھی ہمارے درمیان 10ویں محرم کی تاریخ آتی ہے تو یہ پیغام ہمیں اپنے دلوں میں رکھنا چاہیے. پہلی بات کیا ہے, یہ دنوں کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے, اور ان دنوں میں ایک دن کو دوسرے دن پر افضل قرار دینے والی ذات بھی اللہ ہی کی ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. دیکھو ہفتے میں 1 مرتبہ جمعہ آتا ہے. اب جمعہ کو بھی لوگ دیر سے آتے ہیں. جمعہ کیا ہے, یہ اصل میں ہمیں آخرت کی یاد دلاتا ہے. ترمذی کی حدیث آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. اگر یہ حدیث سن لیے نا ماشاءاللہ کوئی بھی خطبہ نہیں, مطلب کیا ہے وقت سے پہلے آنا ہرگز نہیں چھوڑے گا, بلکہ آنا پڑے گا اسے. کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حضرت اوس بن ثقفی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا جو آدمی جمعہ کو وقت سے پہلے آتا ہے, کیا کرتا ہے, غسل کرتا ہے, وضو کرتا ہے, اور جو ہے ممبر پر چڑھنے سے پہلے آتا ہے امام کے قریب آنا, اور امام کے قریب آپ جتنا ہوتے جنت میں اتنا آگے جاتے ہیں ماشاءاللہ. حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا جمعہ میں جتنا آگے جاتے اللہ تعالیٰ جنت میں اتنا آگے بھیجتا. اگر آپ جمعہ میں آ کے پیچھے بیٹھے تو جو ہے وہ کیا ہے جنت میں جگہ پیچھے ملتی ہے آپ کو. میں آپ سے پوچھتا ہوں کسی کرکٹ کا میچ دیکھنے کے لیے پیسے دے کر قریب تک جا کے بیٹھتے, کیا بولے تو ہم نے کھلاڑی زیادہ دکھنا بول کے, لیکن وہ چیز یہاں نظر نہیں آتی نا. لہذا جمعہ میں آتے آگے آنا, آگے جتنا آگے آئیں گے جنت میں اتنا بھیجے گا. فرمایا ہر قدم قدم پر اللہ اکبر, ہر قدم قدم پر آنے والے کو 1 سال تہجد پڑھنے کا ثواب, 1 سال تہجد پڑھنے کا ثواب, اور 1 سال نفل روزے رکھنے کا ثواب.
360 جمع کرتا 720 ہوتا اگر معمولی کرے تو۔ علامہ البانی رحمہ اللہ ترمذی کا ذکر کرنا بولتے ہیں جمعہ کی فضیلت میں جو حدیث میں آئی اس سے بڑھ کر اور کوئی فضیلت نہیں ہے، لہذا جمعہ کے دن جلدی آئیں۔ اللہ نے اسی طرح جمعہ، عرفہ، عاشورہ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے اچھے دن ہیں۔ یہ عاشورے کا دوسرا بڑا پیغام یہ اللہ بتاتا ہے ہم حکومت دنیا میں جس کو چاہے دے دیتے ہیں۔ حکومت کافر کو بھی ملتی، یہودی کو بھی ملتی، نصارہ کو ملتی، مسلمانوں کو ملتی، مگر مسلمانوں کو جب ملی ہے تو مسلمان عیاشی کرے۔ یہ بات دیکھتے ہیں آپ، نوابوں کی حکومت دیکھو، مغلیہ سلطنت دیکھو، اگر جب سلطنت ملی ہمیں، اگر توحید کی دعوت کی ہوتی ہندوستان کا نقشہ آج ایسے نہیں رہتا۔ ہم کیا کرے، جب بھی ملی مستی کرے، جب بھی کرے، جب بھی اگر خیر کا کام اگر الحمدللہ ہوا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت کرتا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے ہم حکومت جس کو چاہے دیتے ہیں۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، جس کو چاہتے حکومت دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں مکمل طور پر نکالتے ہیں۔ یہی تو تھا فرعون بھی مطلب کیا بڑا بادشاہ تھا، نمروز بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ عورتوں کو بھی دے کر آزماتا۔ حضرت سلیمان کے زمانے میں بلقیس کو دیکھتے نہیں آپ، سورج کو سجدہ کرنے والی یہ عورت حضرت سلیمان کے ذریعے ماشاءاللہ ہدایت پاتی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھو آپ، عہدہ ملا تو انسان ظلم کرتا۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں لوگ ذرہ عہدہ ملا تو ظلم کرنا شروع کر دیتے۔ ظالم فرعون کا انجام کتنا خراب ہوا، مگر یہ بات بھی سن لیجئے، اللہ کی نبی نے فرمایا قیامت کے دن ہر ایک آدمی اپنے اپنے گناہوں کے حساب سے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ عرش کا سایہ 7 قسم کے لوگوں کو ملے گا، اس میں آپ نے کہا امام عادل، انصاف پسند بادشاہ۔ ایک طرف دیکھو یہ فرعون ظلم کرنے والا ڈوب کر مرا، مگر انصاف پسند اگر بادشاہ بھی ہے، انصاف پسند ذمہ دار بھی ہے، قیامت کے دن عرشائے الہی کے سائے میں ہوگا۔ تیسری بات جو ہمیں معلوم ہوتی ہے، کوئی بھی زمانہ نبیوں سے خالی نہیں رہا۔ بولتے علماء جب بھی فرعون جیسا دنیا میں پیدا ہوا اللہ موسیٰ جیسے نبی کو بھیجا، لہٰذا اللہ نے کہا انما انت منذر ولکل قوم ہاد، کہیں فرمایا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، لہٰذا ہر دور الحمدللہ نبیوں سے بھرپور رہا۔ انبیاء کتنے آئے، 1,24,000 کی جو روایت ہے وہ ضعیف ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے کچھ رسولوں کا نام ہم نے ذکر کیا، کچھ رسولوں کا نام ہم نے ذکر نہیں کیا، بہرحال رسول آئے۔ اور اسی طریقے سے عاشورے کے دن سے ہمیں ایک پیغام ملتا ہے، وہ کیا، یہ بڑا انقلابی دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن میں کہا مستریح مستراح منہ، یہ الفاظ سنے ہوں گے آپ۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ یہ 2 الفاظ جو استعمال کریں ہمیں سمجھ میں نہیں آئے، مستریح کیا، مستراح منہ کیا؟ تو کہا مستریح کا معنی ہوتا آرام کرنے والا۔ جب مومن دنیا سے مر جاتا ہے نا، دنیا کے تھکان سے کٹ کر ماشاءاللہ سیدھا جنت میں چلے جاتا ہے اپنے اعمال کے مطابق۔ مستراح منہ کا کیا مطلب ہے؟ مستراح منہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا اسے آرام محسوس کرتی ہے، لہٰذا کوئی بھی برا انسان مرتا ہے تو اللہ کے نبی صحیح مسلم کی حدیث میں فرماتے یستریح منہ البلاد والعباد والشجر والدواب، الفاظ پہ غور کیجئے، برا آدمی مرتا ہے ملکوں کو آرام محسوس ہوتا ہے، اور اس طریقے سے ساری دنیا کو حتیٰ کہ جانوروں کو بھی آرام محسوس ہوتا ہے، شجر کو، درختوں کو آرام محسوس ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ ظالم بادشاہ جس دن مرا نا اس دن ساری دنیا کو ماشاءاللہ آرام ملا ہوگا، درختوں کو آرام ملا ہوگا، یہ جو ہے دھرتی کا بوجھ تھا، اسی لیے نعوذ باللہ چلا۔ کیوں؟ اسی لیے کہ جب انسان ظلم کرتا ہے تو ظلم کا اثر پوری کائنات پر ہوتا ہے۔ اسی لیے دیکھیں سورہ انعام میں جہاں قوموں کی ہلاکت کا تذکرہ ہوا تو اللہ نے وہاں کہا فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یہ قوموں کی ہلاکت کے بعد الحمدللہ کیوں آیا؟ فرمایا اب یہ جتنے دنیا میں دندناتے فرعون سب ختم ہو گئے، تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور الحمدللہ کہہ کر اللہ نے یہ بھی بتایا دیکھو یہ اللہ تعالیٰ جب ظالم قوم کو ہلاک کرنے پر آتا ہے تو ظالم قوم کی اس میں کیا ہوتی ہے، غلطی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اور 1-2-3 باتیں ہیں، یہ دن توحید کیا ہے ہمیں بتاتا ہے کہ توحید پرستوں کو ہمیشہ دنیا میں آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے۔ پوری تاریخ دیکھیے آپ، بنی اسرائیل توحید پرست تھے، فرعون ستایا۔ اب دیکھیے فرعون کی بیوی، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کیا بتاتا ہے دیکھو فرعون کے بارے میں، یہ بات ہی فرعون بچے کو قتل کرنا، اللہ تعالیٰ فرعون کی بیوی کو خود ہدایت دیا۔ وہ کون؟ حضرت آسیہ بنت مزاحم رضی اللہ عنہ۔ اللہ یہ بتاتا ہے فرعون تو ملکوں پر حکومت کر سکتا ہے مگر دلوں پر حکومت ہماری ہوتی ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ۔ موسیٰ کو بھی دیکھو، جادوگروں کو دیکھو، جو جادو یہ فرعون کی جے بول کے کیا ہے پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے، صبح میں کافر تھے، مقابلہ کرتے ہوئے آگے کہتے ہیں
ہم موسیٰ و ہارون جس رب پر ایمان لائے اس پر ہم رب پر ایمان لائے، اور انہوں زبان سے لا الہ الا اللہ نے پڑھے، سجدے میں گر گئے۔ سجدے میں گرنے کی وجہ کیا تھی؟ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں جادو کر کے وہ رب سے دور تھے، سجدہ کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے، اللہ ہمیں معاف کر دے اور ہم تیرے سے قریب ہو جائیں۔ نہیں آپ، یہ بات بھی آپ کو بتاتا ہوں، دیکھو اس ہندوستان میں نے ساری دنیا میں خصوصاً اہل حدیثوں کو پوری دنیا میں کیا ہے ہمیشہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا، کیوں؟ اس لیے کہ توحید پرست ہوتے ہیں، اور جب انسان توحید پرست ہوتا ہے تو ہر طریقے سے سورہ بروج میں دیکھو آپ، وہ لوگ تھے، اللہ نیچے ذکر کرتا ہے حل اتاک حدیث الجنود فرعون و ثمود، توحید پرست ہو جائیں گے تو دنیا ہم سے کیا کرے گی؟ انتقام لے گی۔ اللہ یہ بھی یہ بھی معلوم ہوتا ہے ظلم ظالم جو لوگ ہوتے ہیں بہت دیر تک دنیا میں باقی نہیں رہتے، اسی لیے کہتا ہے وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخْذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ اللہ تعالیٰ ظالم کو پکڑنے پر آتا نا بڑا خطرناک ہوتا ہے، حدیثوں میں آتا ہے اللہ تعالیٰ مظلوم کی آہ سے کہتا ہے میرے عزت و جلال کی قسم میں تیری آہ کو اٹھا کر کیا کروں گا؟ بادلوں پر رکھوں گا، لَأَنصُرَنَّكِ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، ایک وقت وہ آئے گا میں تیری ضرور مدد کروں گا۔ تو یہ محرم کا 10واں دن ہمیں بتاتا ہے ظلم کا خاتمہ ہو کر رہے گا، ظالم ہلاک ہو کر رہے گا، اور مظلوم کی آہ ایسی ہے جو عرش الہی کو بھی ٹکرا سکتی ہے۔ اور اس سے یہی معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی نصرت کیسے آتی ہے۔ ظالم حکمرانوں کا سامنا کرنے کا طریقہ سکھایا موسیٰ نے۔ موسیٰ جب گئے فرعون کے دربار میں، جاتے ہی اسے گالیاں نہیں دی، اللہ فرماتا ہے کیسے جانا اس کے پاس؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، نرم انداز سے گفتگو کرو۔ ایک دن عباسی خلیفہ مامون بیٹھا تھا، ایک آدمی آ کر فل گالیاں دے رہا ہے، یہی بول کے حضرت پھر دیکھو مامون رحمہ اللہ کیسے تھے، اگرچہ کچھ غلطیاں ہوئیں، وہ گالیاں سن کر آخری میں کہا دیکھو میں فرعون سے گیا گزرانے تو میں موسیٰ سے افضل نہیں۔ اللہ اکبر، کیا بات بیان کی، خاموش ہو گئے وہ آدمی۔ لہٰذا اس سے معلوم ہوتا ہے اسلام کی تاریخ کو بھی جاننا چاہیے۔ ہماری تاریخ کیا ہے، صحیح تاریخ کیا ہے وہ چھپ گئی ہے، اور تاریخ میں غلط باتیں زیادہ مشہور ہو گئی ہیں، اور یہ بات معلوم ہوتی اللہ تعالیٰ کی معیت کیسے آتی ہے۔ اللہ کی معیت کو پانا ہو تو اپنے دل میں تقوی پیدا کرو، اللہ کی معیت پانا تو صبر پانا، اسی لیے کہا ان اللہ مع الذین اتقوا، کبھی کہا ان اللہ مع الصابرین۔ اور ایک بات بھی ہے، جب ہم نماز چھوڑتے نا، یہ حدیث کو ذرا اپنے نظروں کے سامنے رکھو، اللہ کے نبی نے حدیث میں کہا جو آدمی بے نمازی ہوگا فرعون کے بازو کھڑا کیا جائے گا۔ کیا کہا؟ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں جو لوگ عہدے پر ہوتے، خصوصاً عہدہ پا لیتے، اپنے عہدے کی کرسی پر بیٹھے رہتے ہیں، ایسے لوگ اگر نماز کو نہیں جاتے اللہ فرعون کے بازو کھڑائے گا، نعوذ باللہ۔ اور آخری 2-3 باتیں ہیں، اس میں ایک بات کیا ہے، خواتین بھی ہیں یہاں، ان سے ایک بات یہ کہنا چاہوں گا، عاشورہ کیا، عاشورے کی تاریخ کیا، ہم اس کو شہادت حسین سے جوڑ لیتے، حالانکہ اس کا تعلق جو ہے فرعون کے ڈوبے جانے سے ہے۔ لہٰذا ربیہ بنت معاوض رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم اپنے بچوں کو بھی عاشورے کا روزہ رکھاتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ روحانی تربیت ہے۔ لہٰذا خواتین کو چاہیے وہ اپنے بچوں کو موسیٰ کا واقعہ بتائیں، فرعون کون تھا وہ بھی بتائیں، اور اپنے بچوں کو مکمل اور روایتوں میں آتا ہے وہ بچے روزہ رکھ کر کھانا پینا پوچھے تو مسجد میں لے جا کے کھلونے سے ان کا دل بہلاتے تھے۔ اور آخری 2 باتیں وہ کیا ہیں، عورتوں کو چاہیے کہ وہ اولاد کی تربیت صحیح کرے۔ خصوصاً یہ دیکھو جن نبیوں کا میں نام لے رہا ہوں ان نبیوں کے بچپن کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا۔ وہ کون؟ حضرت موسیٰ کے بچپن کا تذکرہ ہے، حضرت موسیٰ عیسیٰ کے بچپن کا تذکرہ ہے، حضرت یحییٰ کے بچپن کا تذکرہ ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے بچپن کا تذکرہ ہے، حضرت اسماعیل کا، اسحاق کا، ان تمام جو ہے ان کے بچپن کا تذکرہ بنا کر کے اپنے اولاد کی صحیح تربیت کرنا ہے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ ہمارے بچوں کے ذہنوں میں نیک نمونے بیٹھیں گے، وہاں فلمی ستارے کھلاڑی نہیں آئیں گے، اور ان تمام اولاد کو شیطان سے بچانا ہو تو دعاؤں کا اہتمام بھی کرنا۔ بہرحال اس خطبے کا پورا خلاصہ یہ ہے نبیوں کے قصے پڑھتے ہیں تو ہمیں جینے کا حوصلہ ملتا ہے۔ اللہ یہی فرماتا ہے سورہ ہود میں وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ اور جب نبیوں کے قصے کے ذریعے پبلک کی تربیت کرو تو لوگ کیا ہوتے ہیں یوٹیوب پہ جاتے ہیں، اب وہ جا کے قصہ کھولتے، اس میں کیا ہے نبیوں کی تربیت ایکٹنگ کے ساتھ آتی، اس میں حضرت موسیٰ کی فوٹو، عیسیٰ کی فوٹو، یہ نہیں چاہیے ہمیں، ایکٹنگ کے ساتھ فوٹو کے ساتھ نہیں چاہیے۔ نبیوں پر ہمارا جو ایمان وہ ایمان بالغیب ہے، لہٰذا تربیت کرنا چاہتے ہیں علامہ ابن کثیر کی کتاب لو قصص الانبیاء، اس کتاب کی روشنی میں اپنے بچوں کی تربیت کرو۔ یہیں روکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے جو کچھ خیر میں آپ کے سامنے کہا ہے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور آپ تمام لوگوں کو عمل کا توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس زمانے میں جتنے فرعون ہیں
اللہ تو نے جیسے وہ فرعون کو ہلاک کیا تمام فرعونوں کو ہلاک کر دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو موسیٰ کا ایمان عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ عورتوں کو خصوصاً یہ فرعون کی بیوی کا جو ایمان ہے نا وہ ایمان عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حالات کا توحید کے ذریعے مقابلہ کرنے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔